السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی محض توفیق اور عنایت کی وجہ سے ہم سب الحمدللہ ہمارے اوقات میں سے نیکیاں کمانے کی خاطر کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کی خاطر ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا تھا ترجمہ اور مختصر تفسیر کا، وہ بڑھتے بڑھتے الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 تک مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے آگے بھی، اور اس کے احکام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بغیر تاخیر کیے میں اپنا خطبہ شروع کرتی ہوں۔ مختصر یہ کہ ہم نے اب تک الحمدللہ نماز روزے کے احکامات سنے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بہت سے ایسے واقعات بھی سنے جس میں اللہ کے رسول پر خود ظلم و زیادتی کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے معاف کیا، اور اپنی امت کو بھی یہی سکھایا کہ اپنی نفس کے بدلے بار بار معافی کا راستہ اختیار کرو، سوائے اللہ کی راہ میں جب تم پر کوئی زیادتی کرے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تو تم فوراً اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اور ہمیں جہاد کا بھی حکم دیا، کیونکہ معاف کرنے کی وسعت میں یعنی بڑائی میں تو دین بہت سے فائدے ہیں، خاص کر اگر ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا سلسلہ اپنا لیں تو اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ سب سے پہلے وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو معاف کریں، ہمارے نبی کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے دوست بن گئے، اور اللہ کے رسول کا سب میں بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے بہت سے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، اور پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر دین پھیلانے میں اس طرح دشمنوں سے لڑے کہ اس طرح کسی اور میں اتنی قابلیت نہیں تھی، جن میں نام آتا ہے خالد بن ولید، جو غزوہ احد میں ان کی ہوشیاری کی وجہ سے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر جب ان کی ان غلطیوں کو معاف کر کر دین کی دعوت دی گئی تو جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو جب وہ مسلمان ہوئے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی جنگیں ان کی وجہ سے کامیاب ہوئی، فتح یاب ہوئی کہ مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خوف ہونے لگا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے اگر خالد بن ولید جنگ پر جائیں تو وہ جنگ ضرور کامیاب ہوتی ہے، اگر وہ نہ جائیں تو جنگ کامیاب نہیں ہوگی، یہ گمان پیدا ہونے لگا، مسلسل فتوحات ہونے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گمان کو دور کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، یعنی جو سپہ سالار بناتے تھے، ان کو جنگ کا بڑا بناتے تھے، اس سے ان کو ہٹا کر روک دیے چند جنگوں سے۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کا عقیدہ میں خرابی نہ آ سکے، لوگ یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ کی وجہ سے جنگ جیتی جا سکتی ہے نا۔ الحمدللہ وہ ایک بہادر سپاہی ہیں، مگر لوگوں کا عقیدہ جو کہ ابھی درست ہو رہا تھا تو وہ عقیدے کو خراب نہ ہو، اس لیے ان کو چند جنگوں سے روک دیا گیا تاکہ سب کو معلوم ہوئے کہ ان کی وجہ سے جنگیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ کی مدد اور اللہ کے حکم سے فتح حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسے صحابی بنے وہ جو پہلے اسلام لانے سے پہلے اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے خلاف انہوں نے کام کیا، مگر جب اسلام لائے تو اسلام نے ان کے دل میں ایسا گھر بنایا کہ وہ آخر میں اللہ کے لیے بہت سے کام کیے۔ اسی طرح وحشی، اور جیسا کہ میں نے کہا ہندا نے بھی
اسلام سے پہلے بہت سی غلطیاں کی، مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارا کہ وہ اپنی غلطیوں کو پورے مٹاتی گئی الحمدللہ۔ تو یہ معاف کرنے کے فائدے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ معاف کرنے کا جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اپنی ذات کے لیے تو پہلے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہم پر زیادتی کرے، ہم انوسینٹ ہیں، ہم غلطی پر نہیں ہے، پھر بھی سامنے والا ہم سے زیادتی کر رہا ہے تو ہمیں معاف کرنے کا جذبہ اختیار کرنا چاہیے، جس کے دنیا اور آخرت میں بہت سے فائدے ہیں، اگرچہ کہ یہ بہت مشکل ہے۔ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے نا، مگر یہاں پر ایک پوائنٹ کیا ہے، اللہ بیچ میں اگر وہ اللہ آ جائے تو اللہ کی محبت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر ہم یہ کام کریں گے تو سوچئے پھر اللہ بھی اتنا ہی خوشی اور محبت اور ہمارے ساتھ اجر کے ساتھ ملے گا انشاءاللہ۔ تو پھر آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 194 ہو گئی، اب 195 پڑھ رہی ہوں میں۔ اور ایک منٹ، آواز آ رہی نا میری؟ الحمدللہ باجی آ رہی۔ چلیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ آواز آ رہی بیٹا؟ جی آواز بہت آہستہ آ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑا اور ساؤنڈ، اچھا فل ہے میرا ساؤنڈ، ٹھیک ہے میں ذرا آواز بڑھاتی ہوں۔ جی اب ٹھیک ہے نا آنٹی؟ ہاں اب اچھا ہے بیٹا۔ اوکے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، انفقوا خرچ کرو، فی میں سبیلی راستہ اللہ ہی اللہ کا، ولا اور نہ، تلقوا ڈالو، بیدیکم اپنے ہاتھوں کو، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ طرف ہلاکت کے، اور وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ یحب پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، محسنین احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ آسان ترجمہ دیکھیے اس کا، اب سمجھ میں آئے گا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی اس بات میں دیکھیے، ہم اب تک پڑھ رہے تھے روزہ اور حج کے بارے میں، الحمدللہ نہیں جہاد کے بارے میں۔ آج کا سبق یہاں جنگ کی بات ہوتے ہوتے اچانک صدقہ و خیرات کی بات آ گئی۔ کیوں معلوم؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ کیا بول رہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہ بھولنے والا سبق ہے۔ کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسا سبق ہے جو کبھی بھی اور کسی بھی راستے میں نہ بھولے۔ اس میں جو نصاب کے حقدار ہے، یعنی جو مالدار ہیں وہ بھی داخل ہیں، اور جو نصاب کے حقدار نہیں ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ یعنی وہ جو اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے بھی جہاں تک ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اس بات کی طرف ابھارا جا رہا ہے۔ آج کل مسلمانوں کا پہلا عذر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ابھی اس لائق نہیں ہوئے جب جا کے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہماری ضرورتیں ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو پہلا جواب ان کا یہ ہے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کی ضرورتوں کو سوائے موت کے مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا۔
اگر ابن آدم کو، حدیث کا مفہوم ہے، اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی ہوتی تو اس کا جی چاہتا کہ اس کو دوسری وادی مل جائے. تو انسان کی زبان کو صرف موت کی مٹی ہی بند کر سکتی ہے، اس کی دنیا کی خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ہم 4 جوڑوں میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں، 400 جوڑوں میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں. ہم چند چیزوں سے بھی زندگی گزار سکتے ہیں اور بہت سی آرام دہ چیزوں سے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ رہا ہے یا آخرت کے لیے دنیا میں ہی تیاری کر رہا ہے. ایک ہوتی ہے میری بہنوں ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش. خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ دنیا کا قانون. ایک چیز مل جانے کی خواہش کرتے ہیں، اگر وہ مل جائے تو فوراً ہی ہمارے دل میں دوسری چیز کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہم سب اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں. تو وہ کبھی بھی موقع نہیں آئے گا کہ جب ہم جا کر ہماری آج خواہشیں پوری ہو گئی، چلو اب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں، کون سی چیز ہمارے لیے ضروری ہے اور کون سی چیز زائد ہے، اس کا ہم حساب لگائیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتا ہے. اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، فی سبیل اللہ بولے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خدمت میں اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو نہ اپنے ہاتھوں کو خود کے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے بن جاؤ گے. ہلاکت میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے میری پیاری ماں اور بہنوں، جب تم خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہیں کرو گے تو خود کو نقصان سے ہرگز بچا نہیں سکو گے. یعنی نقصان ہونا یقینی ہو جاتا ہے. تبھی تو بتا رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، جس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلا تو آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں گے. اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہم پہلا فائدہ ہمیں نقصان سے بچیں گے اور ہمارے مال میں برکت ہوگی. کیونکہ بولے نا، اللہ کی راہ میں تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے گا. دوسرا ہو گیا یہ. تیسرا، آنے والی بلائیں ٹلیں گی. ہم یہ بھی سن چکے ہیں کہ دعاؤں سے اور صدقہ و خیرات سے ہمارے پاس جو بھی بلائیں دنیا میں، جو مختلف قسم کے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں ہیں، ان سے ہم بچے ہوئے ہیں. تھوڑی بہت ہے، مگر ایک مرتبہ دواخانے کا رخ کر دیکھیں، ہر دواخانہ بھرا ہوا ہے. الگ الگ قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، جس کو ذکر کرنے سے بھی ہم کتراتے ہیں. ہم ایسی مصیبتیں سنا ہے کہ ایک میں چھوٹی سی واقعہ بیان کرنا چاہوں گی. میں نے جو مختصر ایک بیان میں سنا تھا، الحمدللہ ایک شخص کو حقیر نعمت سمجھتے، آج تک ہم نے اس کو نعمت بھی نہیں سمجھا اپنے باڈی کی. پلک جو ہم پلکیں مارتے ہیں، بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، ایک شخص کو یہ صلاحیت نہیں تھی. ایک مولانا نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے آنکھوں پر ایک الگ ہی قسم کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں، جس میں کچھ الگ کنڈی وغیرہ لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا، یہ کس قسم کا آئینہ ہے بیٹا، یہ کیسا ہے جو تم نے پہنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری نظر کے لیے نہیں ہے میرے مولانا، بلکہ یہ میری پلکوں کو اٹھائے رکھنے کے لیے چشمہ میں نے بنایا ہے. کیا مطلب؟
جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے میری بہنوں، ہم جب چاہیں اپنی پلکیں بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں. یہ جو رگ اس کے لیے کام کرتی ہے، وہ رگ اس شخص کے لیے کام نہیں کر رہی تھی. کسی وجہ سے اللہ نے آزمائش کے طور پر اس رگ کو ناکام کر دیا تھا. تو وہ شخص اپنی آنکھوں کو، اپنی پلکوں کو اپنی مرضی سے اٹھا نہیں سکتا تھا بغیر سہارے کے. تو اسے جب دیکھنا ہوتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ سے اس پلک کو اٹھائے گا تو نظر اچھی دکھے گی اس کو، حالانکہ نظر اچھی ہے قریب کی اور دور کی، مگر وہ پلک اپنی آنکھوں سے نہیں اٹھا سکتا تھا. تو اس نے اس کا علاج بہت جگہ ڈھونڈا مگر اس کو نہیں ملا. اس کو پتا چلا کہ امریکہ یا کسی غیر ملک میں اس کا علاج ہے، مگر اس کی علاج کی قیمت 10 کروڑ ہے. آج کل لاکھ کروڑوں کے مانند ہو گئے نا. تو اس کو پتا چلا، یہ ریسنٹلی، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہی ہوں، یہ میں نے سنا ہے ایک مولانا سے جو انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا. تو انہوں نے معلوم کیا تو وہ علاج 10 کروڑ کا ہے جو اس کے شخص کے حساب میں نہیں تھا، اس کے اتنی استطاعت نہیں تھی. تو اس نے ہی اپنی دماغ لگا کر ایک ایسا چشمہ بنایا کہ وہ اس کو پہن لینے سے وہ پلکیں اٹھی رہتی ہیں، اور جب وہ سونا چاہتے ہیں یا بند کرنا چاہتے ہیں تو وہ چشمہ اتار دیتے ہیں، تو جس سے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. کیونکہ مسلسل ہم آنکھ کھول کر بھی نہیں رکھ سکتے، مسلسل بند کر کے بھی نہیں رکھ سکتے نا. تو دیکھیے یہ ایک نعمت، کیا ہم نے اس کا شکر ادا کیا اللہ کی راہ میں کہ ہم اپنی مرضی سے، دنیا میں ایسی ایسی بیماریاں ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ ہمارے جو بھی جاننے والے ہیں، ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی پڑوسی ہوں یا خاندان قبیلے کے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو صحت و تندرستی دے. میں نے بھی بہت سنا ہے، اللہ ہم تمام کو صحت دے جو بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں میرے مالک. تو یہ ایک معمولی چیز کہ ہم اللہ سے، کیا ہم نے اللہ کو کچھ پے کیا ہے یہ پلکیں اٹھانے جھکانے کے لیے؟ نہیں نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بولتے غور و فکر کرو، جتنا تم اپنے آپ میں بھی زیادہ دور نہ جائیں، اپنے آپ کو دیکھیں. جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں کیا ہم اس کا ہی شکر ادا کر رہے ہیں؟ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے میری بہنوں، تو ریکارڈنگ میں بھی وہ آواز آ جائے گی. تو اس لیے میں نے کیا کہا، مال خرچ کرنے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ بلاؤں سے بچتے ہیں ہم. کب کون سی بلا ہم پر آئے گی ہم نہیں جانتے، تو یہ ایک فائدہ ہے. دوسرا، سب سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرنے سے ہم اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ بار بار ہم جو جانے انجانے میں غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے نا ہمارے سے، جان بوجھ کر بھی کبھی ہو جاتی اور انجانے میں بھی کبھی غلطیاں ہو جاتی، جس کی وجہ سے اللہ کو غصہ آ جاتا ہے نا، تو وہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے کیا راستہ دکھایا ہے ہمیں؟ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. یہ صدقہ و خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور اللہ اسی لیے نا اللہ کی معافی کا بڑا وسعت ہے نا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے نا اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم ہے نا. یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کی بات نہیں کر رہی میں یہاں پر، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور نعوذ باللہ اگر اللہ کو غصہ آ جائے تو کیا ہم بچ سکیں گے اس کے اللہ غیظ و غضب سے؟ نہیں. تو یہ ایک فائدہ ہے. یہاں پر اللہ کی راہ میں جہاد کے بعد لانے کا ذکر یہ ہے کہ دین کی تبلیغ میں، جہاد میں اکثر لوگ پہلے کے زمانے میں خرچ ابھارنے کے لیے بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نا. جہاد پہ جب نکلتے ہیں تو ان کو ساز و سامان کی، ہتھیار کی، سواری کی، کھانے پینے کی بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اس کے لیے یہاں پر جہاد کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دین پھیلانے میں سب میں بہتر خرچ رشتہ داروں کو دینا ہے،
وہ زکات دینا ہے وہ الگ سب ہے، مگر یہ دین پھیلانے میں اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنے دین کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکو گے. یعنی کیسے؟ آج کل دیکھیے ہم نے بار بار سنا ہے ایک مؤذن کی تنخواہ کتنی ہے اور ایک امپلائی کی تنخواہ کتنی ہے. جو دین کی خاطر کام کرتا ہے اس کی تنخواہ کم سے کم ہے، اس کی ضروریات کا ہم خیال نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں جو دین پھیلا رہے ہیں ان کے گھر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں نا. انہوں نے جب اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ کو پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں، تو ان کا خیال آپ کو خود رکھنا ہے نا. کوئی مانگتے ہیں، کوئی نہیں مانگتے. اگر وہ اپنا کام نہیں کریں گے تو سب میں زیادہ نقصان کیا ہوگا یہ سنیے. نتیجے میں دوسرے مذاہب کے طور طریقے اور ان کے افکار ہمارے اندر آ جائیں گے، جو کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے نہیں ہے. آج کل شادی بیاہ کے موقع پہ لے لیجئے یا کسی تہوار کے موقع پہ لے لیجئے، ہم کتنے چیزوں کو غیر مسلموں کی اپنا رہے ہیں. یہ منجے سانچک اور یہ دوسرے جو بھی رسم و رواج ہیں، خبروں پہ پھول چڑھانا ہے، مٹھائیاں چڑھانا ہے، یہ سب کہاں سے آئے؟ غیر مسلموں کو دیکھ کر نہیں. وہ جو نظم ہم نے سنی ہے، ایک مسلمان کرے تو کافر، غیر مسلم کرے تو کافر، اور مسلمان کرے تو کافر نہیں. وہ نظم مجھے یاد نہیں آ رہی ابھی. سوچئے اگر ہم ہماری چیزیں دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو دوسرے اپنا کام کر گزریں گے نا. آپ لوگ جانتے ہیں آج کل عیسائی کتنے فرسٹ درجے پہ ہے دین پھیلانے میں، ہم سے بھی زیادہ میری بہنوں. عیسائی، یہودی اپنا دین اتنے خفیہ طریقوں سے، اتنے شارپ طریقے سے پھیلا رہے ہیں کہ ہمارا درجہ سیکنڈ یا تھرڈ پر آ رہا ہے. اسلام سب میں بڑی تعداد کس کی ہے؟ یہود و نصارہ کی ہے نا. کیوں؟ وہ ان کے اندر یونٹی ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کی فکر ہے، خیال ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے جو پوائنٹس ہے وہ اپنا کر وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. ذرا سوچئے میری بہنوں، یہ بات سوچنے کی ہے. آج کل کے حالات پر نظر ڈالیں. آج ہم دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اگر ہم دین پھیلانے میں خرچ نہیں کریں گے، اگر ایسا بولے تو نا چلو چند قرآن خرید کے مسجد میں دے دو، بولتے چاہے وہ پڑھو نہیں پڑھو نہیں معلوم، ہمارا تو حق ادا ہو گیا سمجھ رہے. نہیں، ہم دنیا کے معاملات میں جتنا غور و فکر کر کے اپنے لیے بہتر سے بہتر سوچتے ہیں، ویسا ہی دین کے لیے بھی کریں. اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں. کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے یہ بھی سوچنا ہماری ذمہ داری ہے. کہاں پر ہمارا پیسہ خرچ کریں تو ہم اللہ کی راستے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے. پھر آگے بول رہے وَأَحْسِنُوا، پھر کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ اگر تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے خود بخود، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، پھر بول رہے وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، اس میں بھی ریاکاری نہ ہو، اپنا بڑا چڑھا کر دکھاوا نہ ہو، احسان کا معاملہ کرو، اچھے سے اچھا عمل کرو. تو دیکھیے پہلے احسان کے معنی سمجھ لیتے ہیں ہم. ایک تو اللہ کی عبادت میں ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسرا بندوں سے معاملات کرتے وقت بھی ہمیں احسان کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ ہمارا دین تو جانوروں پر بھی احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے نا ہمیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو پہلی بات، احسان کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں احسان یہ ہے میری بہنوں، حدیث کے الفاظ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
اگر تمہیں یہ تمہاری آنکھ اس قابل نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تو یقین جانو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, تم اس کو نہیں دیکھ سکتے دنیا میں اپنی آنکھوں سے, یہ بات کا تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. معلوم ہے نا اللہ کی صفات کیا ہیں؟ سمیع اور بصیر ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا بھی ہے اور ہمیں سن رہا بھی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں, ہم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے جو نظر نہیں آتی. تو یہ احسان ہے اللہ کی عبادت میں کہ ہم اپنے, اگر کوئی بادشاہ سے آپ ملنے جائیں یا اس سے کلام کرنے جائیں, بار بار سن چکے یہ الفاظ مگر پھر عمل میں کیوں نہیں ہے؟ پھر کیا ہم نے سوچا شادی, معمولی شادی میں جب تیار ہوتے ہیں تو 4 لوگ دیکھتے بول کے ہم کتنا میک اپ کرتے ہیں, کتنا تیار ہوتے ہیں, میچنگ سے میچنگ جیولری نکالتے ہیں, حتیٰ کہ آج کل تو جوتے بھی میچنگ آ جا رہے, چپل, جوتے, چوڑیاں, بالیاں وغیرہ, کچھ بھی کمی نہیں محسوس کرتے. تو آپ دنیا کے آسمان اور زمین کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے رہے ہیں تو جب آپ کی حالت کیا ہونی چاہیے, آپ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ کیا اس میں خوبصورتی نہیں ہونی چاہیے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے, ایک انسان 60 سال تک عبادت کرتا ہے, اللہ کی نماز پڑھتا ہے, تو گویا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 70 سال. کیوں؟ 10 سال کے بعد نماز فرض ہے نا, نہیں پڑھنے پہ مارنے کا حکم ہے. تو وہ 60 سال کی نماز لے کر جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس پر ہی مارے گا. نہ اس میں رکوع صحیح تھا, نہ اس میں سجدہ صحیح تھا, نہ اس میں تشہد صحیح تھا, نہ اس میں قیام صحیح تھا. تو کیسا ہوگا اس کا نقصان؟ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. کس چیز سے؟ کوے کی ٹھونگ مارنے کی سے منع کیا ہے. مطلب جب آج کل ہم دیکھتے ہیں نا اپنے بچوں کو نماز پڑھو بولتے کیا کرتے ہو لوگ, ایسا دیوار پہ ٹچ کرنا ہے, جیسا گیم میں ہم خالی ہاتھ لگا کے آنا ہے بولتے نہیں, ویسا سجدہ کر کے اٹھ جاتے, رکوع کر کے اٹھ جاتے. کیا یہ نماز پھر قابل قبول ہوگی؟ ارے پڑھ رہے نا بھائی, ایک 5 منٹ اور زیادہ لگیں گے, صرف وہ نماز کو خوبصورت بنا لو نا, احسان والی نماز بنا لو, اللہ دیکھ رہا ہے سمجھ کر نماز پڑھو. کم سے کم 3 یا 5 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہو تو پورے الفاظ ادا کرو, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. تجوید کہاں کام آتی ہے؟ جو ہم مہینے لگا کر تجوید سیکھ رہے ہیں, حفظ قرآن کر رہے ہیں, اس کا کیا استعمال جنت میں جا کے کرنا ہے؟ نہیں, اس دنیا میں ہی کرنا ہے. جنت میں صرف آرام ہے. تجوید سے پڑھو, اپنے بچوں کو تعلیم دو. ہم اگر تجوید سے پڑھیں گے, ہمارا دیکھ کے بچے کریں گے نا, ان کو اس کے فائدے بتائیں گے تو ہوگا نا. ہماری عبادتوں میں احسان غائب ہے, نہیں ہے احسان ہماری عبادتوں میں. حالانکہ احسان کرنے والوں کو اللہ محبت کرتے پڑ رہے, یحبو پسند کرتا ہے, دوست بنا لیتا ہے. پسند کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنا دیا, کیا لقب دیا؟ خلیل نہیں بولے. اللہ کے رسول محبوب نہیں بنے, کیوں؟ انہوں نے اپنی عبادتوں میں احسان ڈالا. ہر عبادت کو لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کیا. اور ہم آج کل صرف بولنے والے ہوں گے. یہ عبادت میں احسان کا درجہ ہے جس سے ہماری عبادت خوبصورت سے احسن تک بن جاتی ہے, اس سے زیادہ بہتر نہیں, خوبصورت سے خوبصورت احسن. کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ خود ہمیں دیکھ رہا ہے تو خود بخود ہم اپنے کاموں میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے نا, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کے لیے پھر وہی قانون, اب تک کی چیزوں کو بھول جائے. اگر ہم ابھی سے بدل جائیں, عقل آ گئی, ابھی سے ہم اپنے آپ کو چینج کریں تو پھر اللہ یہاں سے آپ کا شمار کرے گا.
یہاں سے آپ کی نمازوں کو قبول کرے گا. کیونکہ ہم نے پڑھا نا توبہ کر لو, جتنی بھی غلطیاں ہو گئی اسے معاف کر دوں گا, مگر اس کے بعد سے پھر وہی کوالٹی ہونا. اب دوسری چیز بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے اس کو غور سے سنیے کہ بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ بغیر بدلے اور شکریہ کی نیت سے تم لوگوں سے, یعنی رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں اور دوسرے سب لوگ بھی آ جاتے ہیں, نیکی کرو. بغیر بدلے کی نیت سے تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو, یہ تمہارے لیے احسان ہے. کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے تب بھی تم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. جب کوئی تم پر ظلم بھی کر رہا ہے تب بھی تم معاف کرنے کا رویہ اختیار کرو. جب تم پر کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے تب بھی تم اس پر خرچ کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ حدیث ہے نا, جو تم سے کٹے تم مجھ سے جڑو, جو تمہیں نہ دے تم اسے دو. یہ ہے احسان. کوئی ہم کو دے رہا ہم ان کو دے رہے تو یہ نیکی کا بڑا درجہ نہیں ہے, بلکہ نیکی کا درجہ کب ہوگا جب کوئی ہم سے دور جا رہا ہے ہم اس کے قریب جا رہے ہیں صرف اللہ کی خاطر, پھر دنیا کے فائدے کے لیے نہیں. کیونکہ اللہ کا حکم ہے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو. ان سب کاموں کا فائدہ کیا ہے جو ہمیں اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ان سب کا فائدہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین. سوال پیدا ہوا نا, یہ سب کرنے سے کیا مل رہا؟ ارے میری بہنوں, اللہ کی محبت مل رہی ہے. کیا اللہ کا یہ کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ, نہیں نا. تو آگے اللہ ہی جواب دے رہے ہیں, ان اللہ یحب المحسنین. ایسا کرو گے تو بے شک اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں, ان کو دوست بناتا ہے. یہ حکم ہمیں زبردستی نہیں بلکہ شوق دلا رہے ہیں. میرے اس کام پر اللہ کی محبت ہمیں ملے گی اگر ہم سوچیں گے تو وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا اور پسندیدہ بھی ہو جائے گا. سوچ رہے نا, اگر میں یہ کام کروں گی تو اگر مجھے اس سے اللہ کی محبت ملے گی بول کر ہم سوچیں گے, ہم تو یہاں پر وہ کام بھی آسان ہو جائے گا اور ہمیں پسندیدہ بھی بن جائے گا. اس سے شوق پیدا ہوگا. کیونکہ انسان کو نا سب میں زیادہ محبت اپنے مال سے بھی ہوتی ہے, اولاد سے بھی ہوتی ہے, مال سے بھی. مگر ہم نے دیکھا ہے عموماً ہر کوئی اپنی ذات اور اپنی مال اولاد پر خرچ کرتا ہے. یہ تو کرنا ہی ہے نا, اپنی ذات اور اولاد پر خرچ کرنا ہے, اس سے نہیں روک رہے, مگر ضرورت کے مطابق. وہ لامحالہ نہیں بولے تو بھی خرچ کرتا ہی ہے, اس میں فضول خرچی نہ ہونی چاہیے. جیسا میں نے شروع میں کہا, بیجا خواہشات مکمل کرنے چلیں گے تو کبھی ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم اللہ کی راہ کی طرف پلٹیں بھی, دیکھیں کیا ضرورت ہے ہمارے آس پڑوس کو. بلکہ دنیا میں ضرورتیں پوری کرو, خواہشات کو کہاں اٹھا کے رکھو؟ آخرت کے لیے. وہ لامحدود زندگی ہے, ہمیں نہیں نظر آ رہی مگر وہ ہے. یہ دنیا کی مختلف چیزیں اس چیز کی ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ آخرت بھی ہے, وہ لامحدود ہے. وہاں کے لیے خواہشات کو اٹھا کے رکھو, دنیا میں تم ضرورتیں پوری کر لو. کیونکہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے نا میری بہنوں, یہ دوسروں کا بھی حق لے کر آ رہا ہے, اور شاید ہو سکتا انہی کی وجہ سے ہم کو یہ مال مل رہا ہے کہ اللہ دیکھے کہ یہ بندہ خرچ کرتا ہے یا نہیں. اپنے واسطے تو جانور بھی جیتا نا جی. میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں, مگر دیکھ سکتے نا ہم, کیا جانور کسی دوسرے کا, وہ تو بھی تھوڑا اپنے بچوں کا کرتے, مگر پاس دوسرے رشتہ دار رہتے کیا ان کے اندر, وہ بھی اپنے لیے جیتا ہے. دوسروں کو فائدہ پہنچنا, جو اپنی ذات کے لیے خرچ کرے وہ ختم ہو جاتا دنیا میں ہی. دوسروں کو دینے سے بہت فائدے ہیں. کیا ہے معلوم؟ جو انسان اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو پہلے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے, بولی نا میں ابھی,
پھر دوسرا اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا, اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی, اور تیسرا اس کا اجر پھر پلٹ کر تمہیں ہی ملے گا جو تم خرچ کرو گے. کتنے فائدے ہو رہے ہیں دیکھو دوسروں کو کرنے سے. اسی لیے ان کے اور کیا ہوگا, پھر ان کے ساتھ ہمارے معاملات, ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. اور ایک بات غور کرنے کی ہے, اگر ان کی ضرورت ہمارے مال سے پوری ہوتی ہے نا, تو جو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے نا میری بہنوں, جو دل سے ان کی دعا نکلتی ہے, وہ جو دل کو ہماری خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ دنیا کی کون سی مہنگی سے مہنگی چیز سے بھی نہیں مل سکتی. یاد رکھیے, کتنی مہنگی سے مہنگے کپڑے خرید لیں آپ, وہ ذری دیر کے لیے, مگر کتنی مہنگی سی مہنگی گاڑی میں بھی بیٹھو آپ, مگر اس کی لذت تھوڑی دیر کے لیے. مگر جو خوشی, دلی خوشی, یہ مہنگے تحائف سے نہیں ملتی, مہنگی چیزوں سے نہیں ملتی, مہنگے بنگلے گاڑی سے نہیں ملتی, جو سامنے والے کے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے, یہ وہ خوشی ہے. اللہ کرے ہمارے نیت کی, اللہ کرے ہمارے نیت سے جانا بول کریں, دنیا بول کے کر سکتے ہیں جو کو. میرا بھی مائک میوٹ ہو گیا کیا؟ ہاں نہیں ہوا جی. تو میں کہہ رہی تھی, وہ جو خوشی ہمیں دوسروں کی ضرورت پوری کرنے پر اس کے چہرے سے ملتی ہے, اس کی دعا سے ملتی ہے, وہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز سے بھی ہمیں نہیں ملتی. کیونکہ ہمارے مال سے ان کی تکلیف دور ہوتی ہے, تو خود بخود دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. جیسے آپ نے کبھی غور کیا, ماں باپ پر بھی خرچ کرنا ہو, اگر ہم بڑے ہو گئے, شادی شدہ ہو گئے, تو ہم اپنے ماں باپ پر بھی جو خرچ کرتے ہیں نا اپنے مال میں سے, تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے, ان کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے, اس کو محسوس کریے, یاد کریے, کیونکہ ایسا لمحہ تو زندگی میں آیا ہی ہوگا, یقین ہے مجھے. مگر ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے والا بنائے, تو وہ خوشی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں رکھا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہاں پر حج جہاد کے بعد لانے کے لیے میں نے بتا دی ہے, اس کا نقطہ یہ ہے کہ خاص کر دین پھیلانے میں جب ان کی چھوٹی سی چھوٹی مدد جو دین پھیلانے میں لوگوں خرچ کریں گے, تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں اخلاق پیدا ہوں گے, لوگوں میں سچائی آئے گی, لوگ ایک دوسرے کا خود بخود خیال کرنا شروع کر دیں گے. مگر بس وہ بیج ہمیں ڈالنا ہے, مجھے اور آپ کو وہ بیج ڈالنا ہے اس اپنے مال کے ذریعے, جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو امن و امان دے سکیں, لوگوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو سکے. مگر آج بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, کوئی بھی صرف خود کے لیے جی رہا ہے. پہلے میں دوسرا کتنی بھی تکلیف میں ہو, سنتے وقتی طور پر اب سن کے افسوس ہوتا, بولی نہیں وہ شخص کے لیے آپ لوگ سب کے دل میں افسوس ہوا ہوگا, اللہ اس کی تکلیف دور کر دے بلکہ دعا نکلی ہوگی, جو اپنی پلکیں بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا. مگر ایسا نہ ہو, اپنے آس پڑوس ہم اس تک تو پیسے نہیں پہنچا سکتے نا, مگر جو ہمارے قریب ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ضرورت مند تو ہوگا نا, جو دین پھیلانے کے کام کر رہے ہیں ان میں کوئی ضرورت مند ہو سکتا نا, ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی کی نہیں کی, ہمارے تو خواہشیں پوری ہو رہی, مگر لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی نہیں ہو رہی, یہ سوچ رہے ہیں. اسی لیے اس آیت میں خود کے نقصان کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے, جو کہ انسان پسند کرتا ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا, تو کیا کرو, ایسا کرو کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, تو نقصان تمہارا نہیں ہوگا, ورنہ نقصان تو ہونا ہی ہے. جیسا کہ ہم اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیتے ہیں, اس سے تشبیہ دی گئی ہے, اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈال لو,
کتنی شدید نقصان کی بات ہے نا یہ. ہم شادی بیاہ پر اور دیگر لوازمات پر حتیٰ کہ پکوانوں پہ بھی ایسی ایسی چیزیں آج کل نکل گئی ہیں ہم نہیں جانتے, وہ لاتے ہیں کھانے کے لیے, صرف ذری دیر پیٹ میں رہ کے پھر غلاظت بن جاتا ہے, وہ اس پر بھی اتنے چیزیں خرچ کرتے. میں کھاؤ بول رہی نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ, مگر کبھی کبھی دوسروں کا بھی خیال کر لیا. ہمارے اندر یہ شعور پیدا کر رہا ہے کہ دین کی پھیلانے میں خرچ کرنے سے بہت زیادہ وسیع فائدہ حاصل ہوگا. اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. احسان سے لوگوں کو, عام لوگوں کی بھی مدد کرنی چاہیے, یہ بھی داخل ہے, مگر دین کے لیے. آپ کی وجہ سے کوئی ایک بدل گیا, آپ کی وجہ سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا, آپ کی وجہ سے کوئی ایک اسلام میں داخل ہو گیا, تو اللہ کے رسول نے کہا ایک بھی اگر آ گیا تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. جو عرب کی سب سے مہنگی چیز سرخ اونٹ ہوتے گئے, اس 100 سے زیادہ بہتر ہے. بول رہے بس نہیں, یہ ایک کے لیے ہم کوشش کرنا, تو اللہ ہمیں ہدایت دے. اب آگے پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں محسنین میں شمار فرمائے, آمین. چلیے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, وَأَتِمُّ اور تم پورا کرو, الحج حج کو, والعمرۃ اور عمرے کو, للہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ, فَإِنْ پھر اگر تم روک لیے جاؤ, فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو میسر آئے, جو تمہیں آسانی سے مل جائے, من الحدی قربانی میں سے, وہ کر دو. ولا اور نہ تحلقو منڈھاؤ, رؤوسکم اپنے سروں کو, حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے, ہدیو قربانی, محلہ اس کی جگہ پر. فمن اور جو کانا ہو, منکم تم میں سے, مریضن مریض بیمار, او بھی اذن یا پھر اس کے لیے کوئی تکلیف ہو, اذن مانے تکلیف بیماری, من راسی ہی اس کے سر میں, تو ففدیتن تو بدلہ ہے, من صیامن روزے کے ذریعے اس کا بدلہ پورا کرے, او ایک منٹ, او صدقتن یا صدقے کے ذریعے, او مانے یا بول رہے, یا یہ کرو یا یہ کرو, او نسک یا قربانی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ, فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو فائدہ اٹھائے ساتھ عمرے کے, إِلَى الْحَجِّ حج کے تک, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو جو میسر آ جائے, من الحدی قربانی میں سے, فمن اور جو لم یجد نہ پائے, فصیامو تو روزہ رکھے, ثلاثۃ ایام 3 ایام دن, فی الحج حج میں, وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹ کر آؤ اپنے گھروں کو, تلک عشرۃ کاملہ تو یہ مکمل 10 دن کے روزے ہوئے. ذالک لمن لم اور یہ حکم کس کے لیے ہے, یہ لمن جو نہ ہو, یکن اہلہ نہ ہو اس کے گھر والے, حاضر المسجد الحرام موجود مسجد حرام میں, یعنی مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہو, ان کے لیے 10 روزے رہنا ہے. میں سمجھاتی ہوں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب اور ڈرو اللہ سے, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, واعلموا اور جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. اس کا آسان ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, میں تفسیر میں سے پڑھتی ہوں, آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گا. کیا بول رہے ہیں, حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو, اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. ہاں تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے, خواہ روزے رکھ لے, خواہ صدقہ دے دے, خواہ قربانی کرے. یہ 3 خواہ مانے یا اور بولتے ہیں اپن وہ. ہاں امن کی حالت میں جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے تو اس کو جو قربانی میسر ہو سے کر ڈالے. جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو رکھے حج میں, اور
حج کے دنوں میں اور 7 واپس آ کر اپنے گھر پہ. یہ پورے 10 روزے ہو گئے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے باشندے نہ ہوں. لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی حج اور عمرہ کا پورا کرنا اس آیت میں بتایا گیا ہے. اوپر چونکہ روزوں کا ذکر ہوا تھا نا, پھر جہاد کا بیان ہوا, اب یہاں حج کا ذکر ہو رہا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو. ظاہری الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد اسے پورا کرنا چاہیے. یہی تمام علماء کا اتفاق ہے. میری بہنوں, یہاں پر ایک بات میں جنرلی بتا دینا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو اسلام کے ارکان ہیں نا, 5 ارکان, کلمہ شہادت تو ہم توحید تو معلوم ہے, اس کے علاوہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ 5 ارکان کو آپ کو انڈیویجول اکیلے بھی ان کے احکام اور مسائل کو پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ صرف کسی کے سمجھانے سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, یہ اہم زندگی کا رکن ہے. اس کا ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو مختلف دوسرے احکام تو جاننے, بولنے, بتانے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں, مگر اس کو اپنے طریقے سے بھی, اپنی نالج کے حساب سے بھی, یا کسی کے بیانوں سے یا اپنی کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, یا قرآن کے ذریعے ہی اکیلے بھی پڑھنا چاہیے. یعنی اب یہاں پہ صرف حج کے مختصر احکام بتائے گئے, کیا اتنے ہی ہے کیا اس میں بتا رہے ہیں سو باتیں؟ نہیں, بہت سی ہے. اب آگے تو شروع ہو رہا الحج اشہر معلومات, بلکہ حج کے مہینے مقرر ہیں, وہ کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے. آپ لوگوں کا اب یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی معلومات کر کے آئیں. نیکسٹ کلاس کے لیے آپ لوگوں کو یہ ہوم ورک سمجھ لیجئے, یہ میری گزارش سمجھ لیجئے کہ حج کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کر کے آئیں. صرف میرے بتا دینے سے آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ہمیں بھی بہت مشکل ہوئی سمجھنے کے لیے. تو یہ ایسے احکام ہے جس کا آپ کو بھی آپ کے اوپر حق ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. مختصر ہم سمجھا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر ہم شروع کریں تو اس کو مکمل کرنے کی ہمیں خواہش بھی ہوتی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے. اور اس بات میں یہ بات غور کرنے کے لائق ہے کہ دنیا میں اگر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کو مکمل کرنے کے لیے بہت سے جتن, بہت سی محنت, بہت سے خرچ بھی کرتے ہیں نا. جیسا کہ کپڑے سلانے کی بات لے لیجئے, یا پکانے کا پکوان لے لیجئے, یا گھر بنانے کی عمارت لے لیجئے, یا کوئی اور کام لے لیجئے. کیا آدھا ادھورا کام کر کے چھوڑتے ہم؟ پورے فراک سی دیے مگر ایک استین نہیں لگا تو چلتا نہیں نا. پورے گھر بنا دیے مگر اس کو ڈور ہی نہیں لگا آخر کا تو چلتا نہیں چلتا. ہر کام کو مکمل اور پرفیکٹ بنانے کے لیے پورا کرنا پڑتا ہے, اور وہ بھی پورے احسن طریقے سے. یہ دنیا کی باتیں تھی. اب یہاں پر اللہ تعالی ہمیں حج اور عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں. حج اور عمرہ جن پر بھی فرض ہو گیا, جو مالدار ہیں, تو اس کو تو مستحب کہا گیا ہے, پسندیدہ کہا گیا ہے کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے پورا کرے. نہیں چلو ایک کام عمرے کا کر لیتے, دوسروں کو کرو بولیں گے, نہیں چلتا ایسا. کنکریاں ہم مار لیے, صحیح دوسروں کو کرو بولیں گے. یا عرفات میں بہت گرمی ہوتی, بہت لوگ آ رہتے, بہت بھیڑ رہتی, ہم نہیں چاہتے ہمارے بجائے ان کو جاؤ بولیں گے. ایسا ہو سکتا کیا؟ ادھورے کام نہیں, بلکہ پورا کام جو حج میں ضروری ہے وہ پورے ارکان, اور جو عمرہ میں ضروری ہے وہ پورے ارکان, پوروں کو تم مکمل کرنا ضروری ہے. دین کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دین جیسا اللہ نے بتایا اس کے مطابق کرنا ہے. دنیا کے ہر معاملے میں ہم اپنے مکمل کر لیتے ہیں, مگر کاہلی اور سستی میں کپڑا میں شیطان ڈالتا ہے دین کی خاطر. دین کے کاموں میں ہمیں نئی راہیں نکالنے کی, چور راہیں نکالنے کی صلاحیں دیتا ہے, ہمیں چالیں بتاتا ہے.
शैतान। आपको मालूम है नमाज में भी चोरी होती, और सब चोरियों में सब में बढ़कर चोरी क्या है? जो अभी मैंने बताया, नमाज की चोरी है। क्या? रुकू सजदा सही नहीं करना, क़याम और तिलावत सही नहीं करना। एक हदीस में तो आया है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खिराती फिर रुकू। क्या माने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है हमको खिरात करने से रुकू में। सोचे आपने, अरे रुकू में कौन जाके खिरात करते? खिरात करना यानी जबान से पढ़ना ना, सूरों को पढ़ना, खिरात बोलते ना उसको। रुकू में कौन करते? जल्दबाज इंसान, जिनको नमाज में सब काम याद आते, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के जाते नहीं। वो कैसा करते मालूम? हमारे मौलाना हमें करके बताए। सूरा पढ़ रहे हैं, चलो छोटा ही सूरा ले लेते हैं, सूरे नास, आखिरी 2 आयतें हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, बोलते बोलते उन्हें झुक गए। अभी पूरा ख़याम में बोल के जब अल्लाह अकबर बोल के जाना है ना, नहीं, ऐसा नहीं करके पास लोग क्या करते हैं, इतना जल्दी तेज तेज नमाज सूरे पढ़ते हैं कि सूरे खत्म होने से पहले ही वो रुकू में चले जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने मना किया है इससे। वहां जाके फिर सूरा खत्म करके अल्लाह अकबर बोलते, फिर वहां झुक के। ऐसे भी जल्दबाज इंसान है दुनिया में, इसीलिए तो यह हदीस आई ना कि ऐसा होगा। अल्लाह के रसूल ने क़यामत तक के लिए दीन क्या है, अभी इसमें भी बता रहे, सहूलतें जो मिलती है हमें, वो पूरी सबको घेरने के, यानी यहाँ पे जो बोले ना, अगर तुम्हें रोक लिए जाए, फाइन उहसिर तुम, अगर तुम घेर लिए जाओ तो जो कुर्बानी मैसर हो उसे कर डालो। यानी हमारी किसी फ्लाइट में जा रहे थे, अचानक वो रुक गई मौसम खराब होने की वजह से, हमें वापस पलटना पड़ा, ये भी हो सकता। या पहले के जमाने में लूट लिए जाते थे ना, काफिले के काफिले डाकुओं की वजह से, वैसा भी हो सकता, घेर लिए जाए, या तुम्हें रोक लिया जाए, या मना कर दिया जाए, जाने से रोक दिया जाए। तो क्या करो? कुर्बानी दे दो। क्या है? अल्लाह की राह में कुर्बानी दे देना है, उसका बदला। और याद रखिए, नमाज रोजों की खजा है, सॉरी नमाज नहीं, रोजों की खजा है, मगर हज और उम्रे की खजा नहीं है। क्या मतलब? यानी किसी वजह से, जैसा कि हजरत आयशा को हैज आ गया था ना, हज के लिए गई थी, मगर तवाफ से पहले ही उनको हैज आ गया था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तवाफ के अलावा तुम सारे काम करके अपना हज मुकम्मल कर लो आयशा, बोले खाने काबा के करीब नहीं जा सकते। तो जिस वजह से भी हमें रुकावट हो जाए, तो तुम वहां से ही अल्लाह की राह में जो हदिया और कुर्बानी और जो क्या बोलते हैं सदका देना है, दे दो, फिदिया दे दो। किसी को सर मुंडाने में भी तकलीफ हो सकती, किसी के सर में कोई जख्म लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ बीमारी आ गई, अगर वो सर नहीं मुंडा सकता तो उसके लिए भी फिदिया है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं मेरी बहनों, दीन में इसके लिए सहूलत है। अगर तुम अपनी तरफ से कोताही नहीं कर रहे, तुम्हारे को किसी और की तरफ से तुम्हारे लिए कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन मौजूद है। ये ओवरऑल बात समझने की जरूरत है। हम हज का और उम्रे की नियत से निकले, मगर रास्ते में हमें रोक दिया गया, तो हमें क्या करना है? हमारी फिदिया देकर वापस पलट जाना है। वो कितना है, वो क्या है, वो अब हम नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में आप लोगों को भी मैं बोली ना, तिलावत करिए, पढ़ के आइए, तो इंशाल्लाह हमारे डाउट्स अगर है तो क्लियर कर सकते हैं। हज की पूरे मालूमात हासिल करने की कोशिश करिए, मैं भी करती हूँ इंशाल्लाह, तो हम फिर इसको सही तरीके से समझ सकेंगे। तो आज का आखिरी आयत में फिर बता रहे वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। किस चीज में? तमाम अहकामात बता रहे, फिर आखिर में बता रहे नमाज में भी अल्लाह से डरो बोले, रोजे में भी अल्लाह से डरो बोले, जिहाद में भी अल्लाह से डरो बोले, और या हज के मामले में भी अल्लाह से डरो बोल रहे।
اگر یہ ایک چیز انسان کے دل میں آ جائے تو انسان بہت سی گناہوں سے بچ سکتا ہے. اللہ ہم تمام کو یہی ایک بنیادی چیز ہمارے دلوں میں کھول کر پلا دے, ہمیں اپنے ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم جو بھی یہاں شریک ہیں, اللہ ہم تمام کو آج کے جو بھی باتیں سنائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین.